بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاهم إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مکرمون. محترم مشاہدین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت ہو. لیکن جنت کا حصول محض خواہشات یا جھوٹے دعوے کی بنیاد پر ممکن نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حصول جنت کے لیے کچھ شرطیں لگائی ہیں اور اہل جنت کی کچھ بنیادی اور ضروری صفات کا ذکر کیا ہے جن سے متصف ہونا بے حد ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہیں تو متفرق صفات کو مختلف مقامات پہ ذکر کیا ہے اور کہیں ایک ہی جگہ بہت ساری صفات کو یکجا جمع کر کے ذکر فرما دیا ہے. ابھی میں نے جو سورہ معارج کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے جنتیوں کی صفات کا مجموعی طور پر ذکر فرمایا ہے. ان صفات سے جو بھی متصف ہو تو وہ بلا شک و شبہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تمام انسانوں کی ایک فطرتی خصلت کا ذکر کیا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان کو ہلوع بنایا گیا ہے، ہلوع بنا کر پیدا کیا گیا ہے. ہلوع کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہلوع کی تفسیر خود آگے ذکر کر دیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی اور مصیبت اور بیماری سے جب وہ لاحق ہوتا ہے، جب وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر کسی طرح کی تکلیف اور مشقت گزرتی ہے تو وہ جزا فضا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، واویلا کرتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا. اور جب اسے نعمت ملتی ہے، خیر حاصل ہوتا ہے، تو وہ خیر کو اپنے سے بھی روکتا ہے اور دوسروں سے بھی روکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ کی نعمتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ
کی اطاعت کے کاموں میں نہیں کرتا، اس کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی میں وہ کوتاہی کرتا ہے، تو یہ تمام انسانوں کی فطرتی خصلت ہے اور یا کمزوری ہے۔ لیکن اس کمزوری سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور اس بری خصلت سے بچنا ضروری ہے، اور اس بری خصلت سے وہی بچ سکتا ہے جو نمازوں کا پابند ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے پابند کو اس بری صفت سے مستثنی قرار دیا، الا المصلین فرما کر کے، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، سوائے ان نمازیوں کے جو نمازوں کی پابندی کرے، اور پابندی سے مراد ہے نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرے، اور نماز کے جو ارکان، واجبات، شرائط ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، تو ایسا نمازی ہی اس بری خصلت سے بچ پاتا ہے۔ الذین علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی والذین فی اموالہم حق معلوم، جو اپنے مال میں ایک متعین حصہ اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کو دیتے ہیں اور محروم کو دیتے ہیں۔ جو مانگے تو بغیر یہ پوچھے کہ وہ مالدار ہے یا غریب ہے، وہ واقعی میں محتاج ہے بھی یا نہیں، مانگنے والے کو دے۔ اور محروم سے مراد ہے ایسا مسکین، ایسا محتاج جس کی محتاجگی معلوم ہو لیکن وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتا ہو، مارے حیا کے، مارے شرم کے وہ لوگوں سے مانگنے سے گریز کرتا ہو، تو ایسے مسکینوں کو بھی اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہو، تو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے محروم اور سائل کو عطا کرنے والے شخص بھی ایسی بری خصلت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو جزا کے دین کی تصدیق کرتے ہیں، مطلب آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانا اللہ پہ اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے کو شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، تمام نبیوں نے اس کی دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور دعوت دی ہے، تو آخرت پر ایمان لانا اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے میں اللہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کو شامل ہے۔ تو اس میں ایمانیات پہ اللہ رب العزت نے زور دیا کہ جس کا ایمان درست ہو، یعنی کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں پر ایمان رکھنے والا شخص اپنے آپ کو جزا فضا جیسی بری صفت اور خیر کے کاموں کو روکنے جیسی بری صفت سے بچا لیتا ہے، اور آخرت میں ایمان لانا آخرت کے تمام مراحل پر ایمان لانے کو شامل ہے۔ آخرت پہ ایمان لانے میں عذاب قبر اور قبر میں سوالات، پھر قبر سے اٹھائے جانے، میدان محشر کے حالات، شفاعت، حوض کوثر، پل صراط سے گزرنا اور جنت و جہنم کا فیصلہ وغیرہ، ان تمام مراحل پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانے میں داخل ہے۔ تو جو جزا کے دن پر ایمان لانے والا ہو، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہنے والے ہوں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنے سے مراد ہے کہ ایسے کاموں سے بچتے رہے جن کاموں کے کرنے سے اللہ کا عذاب لازم آتا ہے۔ ان عذاب ربهم غیر معمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے کسی کو امان حاصل نہیں، کوئی بھی اس کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔
یعنی کہ اپنے آپ کو کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ ایمان اور عمل کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے، بلکہ ہر ایک کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور ایمان کے بارے میں یہ بالاتفاق اہل سنت والجماعت نے کہا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈر اور امید کے درمیان میں ہے۔ صرف ڈر ہی ڈر ہو تو ایمان کے خلاف ہے، صرف امید ہی امید ہو تو یہ بھی ایمان کے خلاف ہے، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے اور ساتھ ہی امید بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ساتھ ہی اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔ تو جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہے، اور اللہ کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اسے ڈرا جائے، اس سے کسی کو امان حاصل نہیں۔ کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے مامون نہ سمجھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اچھے اخلاق پاک دامنی پر ابھارتے ہوئے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور باندیوں کے۔ اگر اپنی بیویوں اور باندیوں سے اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کرے تو ایسے پہ کسی طرح کی کوئی لعنت، ملامت، سرزنش اور عتاب نہیں، بلکہ ان کے لیے یہ دو طریقے جائز ہیں، اپنی بیویوں سے اپنی خواہشات کی تسکین کرے یا پھر باندیوں سے۔ ان دو طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار نہ کرے، بلکہ ان دو طریقوں کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ لواطت، زناکاری یا عورت کے پچھلے حصے سے آنا، یا حیض کے ایام میں مباشرت کرنا، یا نفاس کے ایام میں مباشرت کرنا، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے سے مراد ہے اپنی بیوی اور اپنی باندی سے جائز تعلقات کے علاوہ جتنے بھی طریقے پائے جاتے ہیں ان تمام سے بچنا، اور فواحش اور زناکاری تک لے جانے کے جو بھی کام اور اسباب ہیں ان سب سے بچے، بد نظری اور حرام اعضاء کو، دوسرے کے حرام اعضاء کو چھونا یا دیکھنا، یا اسی طرح کی گندی فلم وغیرہ دیکھنا، ان تمام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تو یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت میں داخل ہے۔ تو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے کہ ان سے اپنی خواہشات کی تسکین کرتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو ان دو راستوں کے علاوہ اور راستہ اختیار کرے تو وہ در حقیقت اللہ تعالی کی حدود سے آگے بڑھنے والے اور اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو امانت اور عہدوں کی رعایت کرے، جو امانت اللہ تعالی کی طرف سے اس کو دی گئی ہے، جیسے عہد الست، یا اللہ تعالی نے ہمیں قرآن پاک کو بطور امانت عطا کیا ہے، نماز یہ امانت ہے، اللہ تعالی نے جو ہمیں دولت عطا کی ہے یہ امانت ہے، اولاد، بیوی، بچے یہ امانت ہے۔ ان تمام طرح کی امانتوں جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے ان کی رعایت کرے، حفاظت کرے، امانتوں کا استعمال غلط جگہ میں نہ کرے، غلط طریقے سے نہ کرے، امانت کا استغلال نہ کرے، بلکہ اسی طریقے سے اور اسی جگہ میں اور اسی مقامات پہ استعمال کرے، اور ویسے ہی استعمال کرے جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہو، جسے اللہ کی رضا حاصل ہو، اور عہدوں کی بھی رعایت کرے۔ جو عہد اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہے، عہد الست بربکم کہہ کر کے اللہ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی آسمان پہ ہی ہم سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، محیی ہے، ممیت ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی مارنے والا ہے۔
تو ہی روزی روٹی دینے والا ہے، تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، تو ہی تمام امور، تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا، انتظام اور انصراف اور انصرام تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ کوئی دنیا کو نہیں چلاتا، یہ سارے امور تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اس بات کا ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا، تو اب دنیا میں آنے کے بعد اس عہد کی رعایت کرتے ہوئے اللہ ہی کو رب مانے، اور اللہ کو رب مانے تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ربوبیت الوہیت میں ہم شرک نہ کریں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عہد کی رعایت میں داخل ہے۔ اور ساتھ ہی ہم جو کسی انسان سے کسی طرح کا عہد یا کانٹریکٹ یا کسی طرح کا ہم معاملہ طے کریں اور معاملہ فکس ہو جائے تو ہم اس کو پورا کریں، اس میں خیانت نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، متعین شرطوں اور متعین امور کی ہم پوری رعایت کریں، تو یہ اہل جنت کی پہچان ہے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے متعاون صفات ہیں۔ تو جو عہد اور امانت کی رعایت کرے، والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو گواہی کو انصاف کے ساتھ ادا کرے۔ گواہی کو انصاف کے ساتھ ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو علم کے ساتھ جو بات حقیقت ہو وہ بتلائے، حقیقت کو نہ چھپائے، حقیقت کو نہ چھپائے اور نہ خلاف حقیقت گواہی دے، جھوٹی گواہی پیسے لے کر یا صرف اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور اپنے مخالف کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی گواہی نہ دے، بلکہ انصاف اور عدل کے ساتھ سچی اور صحیح گواہی دے۔ تو جو صحیح گواہی دے، گواہی دینے پر اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک کی کئی آیتوں میں ابھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم والوالدین والاقربین، کونوا قوامین، کہ تم اللہ رب العزت کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، گرچہ تمہیں اپنے ہی خلاف، اپنے والدین ماں باپ کے خلاف، اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی دینا پڑے تو دو۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں حق اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر ابھارا ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے، ہمیں گواہ کے طور پر عدالت میں یا کسی بھی محفل اور مجلس میں طلب کیا جائے تو گواہی دینی چاہیے انصاف کے ساتھ، علم کے ساتھ، جھوٹ اور محض رشوت یا اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جھوٹی گواہی سے بچنا چاہیے۔ پھر سے اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت بتلاتے فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شروع میں بھی الا المصلین فرمایا تھا کہ جو نمازی ہیں وہ جزا فضا کرنے اور خیر کے کاموں کو روکنے والے نہیں ہوتے۔ باقی اور لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اور لوگ کو اللہ نے حلوع بنا کر پیدا کیا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت میں جزا فضا کرتے ہیں، اور جب اللہ کی نعمتیں انہیں ملے تو ان کو وہ روکتے ہیں سوائے نمازی کے۔ تو نمازی کی اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی تعریف کی تھی، اور پھر آخر میں ان صفات، عقائد و ایمانیات اور اچھے اخلاق اور رذائل سے اجتناب کے ذکر کے بعد پھر سے والذین هم لصلاتہم یحافظون فرمایا ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ تو نماز کی کس قدر اہمیت ہے کہ ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے نماز پہ بہت زور دیا ہے۔ اعمالوں میں سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں جس کا ترک کرنا کفر سوائے نماز کے۔ نماز بہت ہی اہم اور ضروری عبادت ہے، جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے حفظ اور امان میں ہوتا ہے، اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ جو نماز ترک کر دیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے حفظ اور امان اور ذمے سے نکل جاتا ہے۔ اور نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز
میں حفاظت ہے شیطان کے فتنوں سے اور دجال کے فتنوں سے اور قبر کے عذاب سے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے نماز میں امان ہے، حفظ اور امان ہے۔ ہم نماز کے ذریعے سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر طرح کی پریشانی کے وقت میں نماز کو سہارا بنانا چاہیے، نماز ادا کر کے اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بیماریوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اور شفا اور حفظ اور امان عطا کرتا ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جنتی کی اہم صفات میں نماز کا ذکر 2 مرتبہ کیا، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو ان صفات سے متصف ہو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں ان صفات کے حامل جو جنت میں ہوں گے عزت اور اکرام کے ساتھ، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں داخلے کے لیے صرف محض اپنا نام مسلمان جیسا رکھ لینا یا صرف بڑے بڑے دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جنت میں داخلے کے لیے صحیح عقیدہ کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرنا اور حرام کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کی حفاظت، اللہ نے جو مال دیا ہے تو اس میں جو بھی حق عائد ہوتے ہیں اپنے اوپر خرچ کرنا، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا، اور اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور نفلی صدقات و خیرات عطا کرنا، اور آخرت پر، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھنا، جن چیزوں، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، اور زندہ ہونے کے بعد آخرت کے جتنے مراحل ان تمام پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت اور عہد کی پاسداری کرنا، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینا، اور نمازوں کی پابندی کرنا، صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنا سیکھ کر کے خوش و خضوع اور اطمینان کے ساتھ، یہ تمام ضروری کام ہیں۔ ان کے بغیر، ان میں سے اگر ہم ایمان میں سے کوئی سبھی جز چھوڑ دے تو مومن نہیں، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے اگر نماز ترک کر دے تو بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ باقی اور دیگر جو صفات ہیں اگر ان سے ہم جس قدر متصف ہوں گے اسی قدر جنت میں جانا آسان ہوگا اور جنت میں اونچا مقام اور بلند مقام عطا کیا جائے گا۔ اور اگر ان صفات میں سے جو نماز اور ایمان کے علاوہ دیگر صفات ہیں، اگر ان میں سے کسی صفت میں ہم پیچھے ہیں، کمی پائی جاتی ہے، تو اسی کے بقدر جنت میں داخلے میں تاخیر ہوگی، یا جنت میں ہمیں وہ مقام عطا نہیں کیا جائے گا جو ان صفات کو مکمل طور پر ادا کرنے والوں یا ان صفات سے مکمل طور پر متصف ہونے والوں کو جو درجہ ملے گا وہ درجہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم جنت میں داخلے کے خواہش مند ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ان صفات سے متصف ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو کہ مولا ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہمارے ایمان اور اعمال کو درست فرما دے، اور ہمیں جنت میں داخلے کے لیے جو اہم اور ضروری صفات ہیں ان سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔